یہ جو شبہات ہیں کچھ بیانات کے ذریعے سینیٹر ناصر بٹ صاحب بھی کہہ رہے تھے، پھر اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب بٹوین دا لائنز باتیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ بڑی کھل کر بھی بات کر رہے ہیں، کوئی پریشانی کا سبب ہونا چاہیے جو پچھلے 2-3 دن میں چیزیں پی ٹی آئی کے لیے ڈیولپ ہوئی ہیں جس انداز میں؟ دیکھیے مجھے لگتا نہیں کہ حکومت کے لیے کوئی پریشانی کا مسئلہ ہے. حکومت چیزوں کو ڈائیورٹ کرنا چاہتی ہے. حکومت چاہتی ہے کہ ایک ایسا ماحول بنا رہے جس میں کوئی کسی چیزوں کا واضح پکچر ہے وہ سامنے نہ آ سکے، کیونکہ موجودہ جو حالات ہیں اس میں یہ کہنا کہ عمران خان صاحب موجودہ سسٹم کی کوئی ضرورت بن چکے ہیں یا عمران خان صاحب کی جماعت اتنا دباؤ بڑھا چکی ہے کہ حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی، ایسے حالات تو نظر نہیں آتے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف جس احتجاج کی بات کرتی رہی ہے وہ بھی حکومت پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکا. آپ کو یاد ہوگا سلیمہ خان صاحبہ نے بڑی کوشش کی، اڈیالہ جیل کے باہر کوئی بھرپور احتجاج نہ ہو سکا، اسلام آباد آنے کی باتیں کی گئی وہ بھی نہ ہو سکا. حکومت کے ساتھ کوئی بات چیت یا مذاکرات میں بھی حکومت نے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی کوئی ایسا ماحول نہیں بنا سکی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کے یا ملک کے اندر بھرپور احتجاج کر کے. اب اس میں پی ٹی آئی یہ کہتی ہے جی ہمیں احتجاج کرنے نہیں دیا جاتا، ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کارکنان کی گرفتاریاں ہو جاتی ہیں. جی تو اس میں جو لگتا یہ ہے مجھے کہ حکومت صرف ٹال مٹول سے کام لے کے معاملات کو چلانا چاہتی ہے. حکومت کو سنجیدہ نہیں ہے کہ معاملات آگے بڑھیں. اب ان حالات میں عمران خان صاحب کے جو فیصلہ آیا اس میں بھی جو خاص طور پہ اب دیکھا جائے گا کہ جو ڈاکٹرز کا پینل ہے، 5 رکنی ڈاکٹرز کا پینل، اگر عمران خان صاحب کو وہاں لے جایا جاتا ہے، اگرچہ حکومت جو ہے وہ ریویو میں گئی ہے لیکن اگر لے جاتے ہیں تو اس کے بعد ڈاکٹرز کا یہ فیصلہ ہوگا کہ وہاں ان کے وہ زیادہ دیر تک قیام کے لیے لکھ کر دیتے ہیں یا وہ ان کا علاج کرنے کے بعد ان کو واپس اڈیالہ بھیج دیتے ہیں. حکومت کی کوشش یہ ہوگی کہ ان کا چیک اپ ہو اور کچھ اب تک کی جو کوئی بیماری ایسی جو ہے جس کی تشخیص نہیں ہو سکی جو ڈاکٹرز نے ریکمینڈ کی ہو، تو لگ یہ رہا ہے کہ حکومت بھی چاہے گی کہ وہ واپس اڈیالہ چلے جائیں، کیونکہ حکومت جو ہے وہ کسی ابھی دباؤ کا شکار مجھے نظر کم از کم نہیں آتی. نادیہ، یہ کوئی جو اس وقت حالات و واقعات ہیں وہ آپ کی نظر میں واقعی حکومت کے لیے کوئی انسیکیورٹی کا سبب ہے یا کتنا ہی پرولونگ کر لینا تھا خان صاحب کے جو علاج کے حوالے سے مطالبہ ہے یا ملاقاتیں بحال کروانے کے حوالے سے، تو اس نے کبھی نہ کبھی تو بحال ہونا ہی تھا. پھر انہوں نے ایک احتجاج کی کال بھی دی ہوئی ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کا بھی ایک حربہ ہو سکتا ہے. یا آپ سمجھتی ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے کہ ان سے اس قسم کے روابط ہو رہے ہیں کہ حکومتی وفد بھی پی ٹی آئی سے مل رہا ہے، پیپلز پارٹی کا وفد بھی، یا آج بلاول بھٹو صاحب بھی اپوزیشن لیڈر سے مل رہے ہیں، تو حالات تبدیل ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے آپ کی نظر میں کیسے دیکھ رہی ہیں؟ It's too early to say. افسا thank you so much for inviting کہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ نہیں، یہ آنے والے دنوں میں سمجھ میں آئے گا ہمیں. لیکن بہرحال 3 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے جس میں ایک فارمر پرائم منسٹر جیل میں ہیں. اگر ان کے اوپر چارجز ہیں اور واقعی انہوں نے جو بھی ان کے اوپر چارجز لگائے گئے ہیں تو اس میں اب تک سزا ہو جانی چاہیے تھی. لیکن جس حساب سے کیس چل رہے ہیں، جس حساب سے ان کو جیل میں رکھا گیا ہے، جیل ٹرائل ہو رہا ہے، ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ 8 ماہ سے بند ہے، ان کی اپنی فیملی کا بند ہے، تو یہ آپ کب تک چلا سکتے ہیں؟ کبھی نہ کبھی تو آپ کو اس سلسلے کو ختم کرنا ہوگا. اب آتے ہیں کہ حکومت پریشر میں ہے یا نہیں. دیکھیں حکومت کا پریشر تو اسی دن شروع ہو گیا میرے نزدیک جس دن اس سسٹم سے خود ہی آواز آ گئی اور وہ محسن نقوی کی صورت میں آئی، اور اس کے اگلے دن ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ میں کی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ نظام اس طرح سے نہیں چل سکتا اور کچھ اور ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پھر جو ڈسکشن اس وقت پاکستان کے اندر پارلیمنٹ کے علاوہ ہر جگہ ہو رہا ہے وہ ہے اس 28ویں ترمیم کا اور اس نئے جغرافیے کا جس کا کہ ذکر ہے کہ نئی پروونشل باؤنڈریز ڈرا ہونی چاہیے. تو یقیناً حکومت کے لیے پریشانی ہے. ایسے میں اب ہمیں کیا اس کو ایکویٹ کرنا چاہیے کہ سپریم کورٹ نے فارمر پرائم منسٹر عمران خان کو جیل سے علاج کی اجازت دے دی ہے، ان کی بہن سے ملاقات کی اجازت دے دی ہے. تو کیونکہ پاکستان کے سیاسی ماحول میں بہت ساری چیزیں بہت مرتبہ ٹرائیڈ ہیں اور وہ آپ کو ماضی کی یاد تازہ کر دیتے ہیں، تو اس لیے سب سکیپٹیکل بھی ہو جاتے ہیں اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں اٹس ٹو پری میچور ٹو سے اینی تھنگ. لیکن دا فیکٹ کہ سسٹم ایسے نہیں چل سکتا، دا فیکٹ کہ نئے صوبے بننے ہیں، 28ویں ترمیم آنی ہے، اور یہ حکومت سے یا میں کہوں گی کہ ریاست سے جو بہت ہی زیادہ کلوز وزراء ہیں ان کی جانب سے جب یہ کہی جائے گی
تو یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بھی مشکل ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی مشکل ہے، اور ایسے میں پاکستان تحریک انصاف اپنی سپیس بنانے میں کامیاب ہوتی ہے. یہ تو وہی آرٹ آف پالیٹکس ہے جو اب آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنے کو نظر آئے گا. یہ اس طرف ہم آئیں گے کہ یہ ڈیبیٹ اب آگے کس طرف جائے گی، لیکن اطہر یہ جو معاملہ ہے خان صاحب کی ملاقات کا یا ان کے علاج کا، جس کو عدالت نے تو اب چیلنج کر دیا، حکومت نے تو چیلنج کر دیا عدالت میں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کوئی سپیس بنا لی ہے یہ جس ڈرامائی انداز میں تمام چیزیں تبدیل ہوئی پچھلے 2-3 دن میں؟ دیکھیں اس میں ایک تو چیز یہ واضح ہو گئی اس عدالتی فیصلے کے بعد کہ جو عمران خان صاحب کو طبی سہولیات دی جا رہی ہیں وہ نامناسب ہیں. اسی وجہ سے عدالت نے پھر یہ آرڈر کیا کہ ان کو اسپتال میں شفٹ کیا جائے. اب اس فیصلے سے آپ کو واضح طور پہ حکومت کے اندر اضطراب بھی نظر آتا ہے، پریشانی بھی نظر آتی ہے اور اختلاف بھی نظر آتا ہے. کچھ وزراء اس کو سراہتے رہے، کچھ وزراء اس کو سازش قرار دیتے رہے، اس کو مافی سے جوڑتے رہے، این آر او سے جوڑتے رہے. تو واضح طور پہ ایک چیز بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں پتا. حکومت کے اندر بہت زیادہ کنفیوژن ہے. حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، کیا ہمارے ساتھ کچھ ہو رہا ہے یا کوئی معاملہ ایسا ہو گیا ہے. پی ٹی آئی کے اندر شاید کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہمیں کوئی تھوڑی بہت سپیس ملے، اور اگر آپ پی ٹی آئی کی باڈی لینگویج دیکھیں، ان کی گفتگو دیکھیں، اور ایون کہ آپ سوشل میڈیا پہ رد عمل دیکھیں، اس میں آپ کو نیگیٹیوٹی نظر نہیں آ رہی. لوگ کہہ رہے ہیں جی ادھر مت جاؤ اسپتال کے باہر، کوئی آپ کو دشنام ترازی یا کوئی سخت لینگویج اس طرح نظر نہیں آ رہی. تو ایک ملکی جو سیاسی ماحول ہے اس کے اندر آپ کو ایک دم سے بہتری یا پازیٹیوٹی نظر آئی. لیکن یہ جو حکومت کی جانب سے سٹیپ اٹھایا گیا میرے خیال میں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. یہاں پہ تو ویسے ہی حکومت کو ویسے ہی ان کو اسپتال شفٹ کر دینا چاہیے تھا، پہلے علاج کروا دینا چاہیے تھا. لیکن اب سپریم کورٹ نے ایک بڑا بہترین قسم کا فیصلہ دیا جس میں وے آؤٹ ہے حکومت کے لیے بھی، اور تحریک انصاف کو بھی پابند کیا گیا کہ آپ نے اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی، وہاں پہ کسی قسم کی آپ نے جا کے وہ پولیٹیکل ٹاک وغیرہ نہیں کرنی. تو حکومت کو تو اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے تھی. میرے خیال میں جو حکومت کر رہی ہے وہ بڑا انفارچونیٹ ہے، اور اپنے لیے حکومت جو ہے وہ ایک طرح سے نیگیٹو پوائنٹس اکٹھے کر رہی ہے. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان میں چیزیں اتنی سادہ نہیں ہوتی. دیر از آلویز مور دین میٹس دی آئی، تو وہ پاکستان میں کہتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یقیناً بیہائنڈ دا سین کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس کا کچھ لوگوں کو پتا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو شاید پتا نہ ہو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.